بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی کھوپڑی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو ادراک و احساس اور قوت گویائی عطا فرمائے، اور یہ کھوپڑی اپنے قصے سے ہمیں آگاہ کرے، ہمارے لیے عبرت کا سامان کر دے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا قبول ہو گئی اور کھوپڑی بولنے لگی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ہمیں یہ بتا کہ تو دنیا میں کیا تھی۔ اس نے کہا، میں تو بادشاہ تھی، ہزاروں برس زندہ رہی، ہزاروں اولاد مجھ سے ہوئی، ہزاروں شہر میں نے فتح کیے، ہزاروں لشکر کو میں نے شکست دی، ہزاروں بادشاہوں کو میں نے قتل کیا، آخر موت آئی۔ میں نے اچھی طرح جان لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع میں تباہی ہی تباہی ہے، اور تقدیر الہی پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ حضرت کعب بن الاحبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سفید کھوپڑی کے پاس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے رب، میں اس کھوپڑی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ اپنے چہرے کو دوسری جانب موڑ لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، دیکھا کہ ایک بوڑھے صاحب سبزیوں کے ایک گٹھے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے بندے، راستہ دو تاکہ میں بازار جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس کھیت سے سبزیاں اٹھائیں اور اس نہر میں انہیں دھو کر صاف کیا، اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ان کی قوم کا نام پوچھا تو دیکھا کہ 500 سال پہلے کی ایک قوم سے اس کا تعلق تھا۔ محترم ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، وہاں پہ نہ تو دولت کام آئے گی نہ سفارش۔ آپ خود ایک بار دھیان سے سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح پیدا ہوئے ہوں گے، بچے ہوں گے، پھر نوجوان ہوں گے، ہنستے کھیلتے ہوں گے، پھر ان کو بڑھاپے نے آ پکڑا ہوگا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہمارا انجام بھی موت ہے، جو برحق سچ ہے۔ ابھی اس کی تیاری کر لیں، قبر بہت سخت ہے۔ آپ سورج کی تیز دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، گرمی لگے تو فوراً ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، مگر وہاں تو قبر کی گرمی اور اس کے بعد جہنم کی گرمی، کھولتا ہوا پانی کیسے پئیں گے ہم؟ ذرا سوچیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔ آگے اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید ایسے واقعات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔